والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبیب اللہ آقا جی میری بات بن گئی ہے آپ کی بات کرتے کرتے میں آپ کے شہر پاک میں آؤں آپ کی نعت پڑھتے یا صاحب الجمال و یا سید البشر ابھی تک آپ نے نہیں پڑھا یہ عموماً یہ پڑھتے ہیں نا پہلے میں نے اگر نہیں پڑھا تو میں پڑھتے آپ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ قصہ مختصر مرشدان کریم علماء کرام اور میرے محترم دوستوں بھائیوں اس کاروان محبت کے پیارے پیارے محبت والے دوستوں اللہ کریم کا ایک بار پھر بے پناہ شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہم جیسے خطا کاروں کو گناہگاروں کو منتخب فرمایا ہمیں یہ توفیق بخشی کہ ہم اس کے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پیاری محفل سجا کے اپنے مقدروں اور اپنی قسمت کو سنواریں کہہ دو سبحان اللہ اپنے مزے کے لیے فائدے کے لیے تو سبحان اللہ کہہ دیا کرو میرے اللہ نے بڑا احسان کیا کرم کیا جیسے کل میں نے عرض کیا تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رؤوف الرحیم ہونا مومنین پر یہ اس کی بہت بڑی مثال ہے کہ آپ ہمیں کوئی ایسا رہنما عطا فرما دیں جو ہمیں مدینہ پاک کی طرف راغب کر دے تو یہ مرشدان کریم کا عطا ہونا ان سے نسبت جڑنا یہ بھی ایک آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس سے انعام ملا ہوا ہے تو ابھی میں نے یہ آیت کریمہ جو آپ کے سامنے تلاوت کی پورے کا پورا قرآن پاک ہماری رہنمائی کے لیے کن کا صدقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہمیں یہ کتاب عظیم عطا ہوئی جس میں اللہ کریم نے جہاں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی وہی آپ کا صدقہ ہمیں دنیا اور آخرت کو بہتر بنانے کے انداز سکھائے ہیں یہ بھی آپ کے رؤوف اور رحیم ہونا اور آپ کی رحمت للعالمین ہونے کے ہمارے لیے یہ ثبوت ہیں اس آیت پاک میں اللہ فرماتے ہیں ایمان والو
اللہ سے ڈرو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. سبحان اللہ. اور سیدھی اور سچی بات کہو. اللہ سے ڈرو, سیدھی اور سچی بات کہو. پھر کیا ہوگا؟ دیکھیے کتنا بڑا انعام ہے سچ بولنے کا. یغفر, تمہارے اعمال سنوار دے گا اللہ کریم. قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم. اللہ کریم دو انعام عطا فرما رہا ہے کہ تمہارے جو اعمال ہیں وہ سنور جائیں گے, بہتر ہو جائیں گے جھوٹ چھوڑنے سے, سیدھی اور سچی بات اپنانے سے. اور دوسرا کیا انعام ہوگا؟ یغفر لکم ذنوبکم, تمہارے گناہ معاف کر دے گا. پھر اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, جس نے اللہ اور اس کے پیارے رسول حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لی, فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا, اس کو بہت بڑی کامیابی نصیب ہو گئی. فوزاً عظیما. ذرا غور کیجئے, توجہ ہے نا سب کی کہ الحمدللہ یہ لگتا ہے کہ شاید آخری محفل ہو. ہے قاری صاحب اس کی بات؟ بہرحال محفلیں تو چلتی رہیں گی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک کہاں رک سکتا ہے؟ ہم نہ بھی ہوں گے پھر بھی یہ چلتا رہے گا. لیکن ہمیں انعام ملا, جہاں بھی موقع ملے, کہیں بس میں, کہیں گاڑی میں, کسی گھر میں, کسی ہال میں, مسجد میں, تو الحمدللہ ہم یہ کام کرتے رہے ہیں, کرتے رہیں گے. جیسے ہمارے حضرت صاحب فرماتے ہیں کسی محبت میں انسان کی زندگی گزر جائے اور اسی محبت میں موت نصیب ہو, اسی محبت کا دنیا سے جب اٹھائے جائیں, آخرت میں اٹھائے جائیں, تو اسی محبت میں اٹھائے جائیں. تو میرے بھائی اور دوستو, ابھی جو میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت اور اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کیا, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات عالیہ اس جھوٹ کے متعلق, یہ سب سے بڑی برائی ہے. ذرا غور کیجئے گا, توجہ رکھیے گا, اسپیشلی فار دا ینگ پیپل, ینگ جنریشن, ہمارا مستقبل, ینگ بوائز. My topic is today, don't lie. Our Prophet sallallahu alaihi wasallam told us, you must not lie to anyone. Always speak truth. یہ پیغام, this is my message today. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض کیا گیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, فدا کا امی و ابی, کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا ہو سکتا ہے. پھر عرض کیا گیا, یا رسول اللہ کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے. اب غور کیجئے, عرض کیا گیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. یہ بہت بڑی برائی ہے میرے دوستو بھائیو. ہم مذاق میں بھی جھوٹ بول جاتے ہیں, سارا دن کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں ایسا سلسلہ ہوتا ہے, خامخواہ اپنے اوپر بوجھ ڈال لیتے ہیں. جھوٹ سے بچنا چاہیے. قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے, کتنا بڑا انعام دے رہا ہے آپ کو سیدھی کھری اور سچی بات کرنے کا, کہ یارو تمہارے اعمال بھی سنوار دیے جائیں گے, جہاں کہیں کوتاہی ہے, غلطی, اس کو سیدھا کر دیا جائے گا, اور پھر جو غلطیاں ہیں, گناہ ہیں, وہ بھی معاف کر دیے جائیں گے اگر سچ کو اپنا لو گے. اور اپنی قسمت سنوارنے کے لیے کتنا بڑا انعام. اور آپ کو پتہ ہے دوسری حدیث مبارکہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافق, ہپوکریٹ, اس کی کیا نشانیاں ہیں, ایک منافق کی کیا نشانی ہے؟ تو آپ نے ارشاد پاک فرمایا منافق وہ ہے جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے, جب اس کے پاس امانت رکھی جائے اس میں خیانت کرے, اور جب وہ وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے. قربان جائیں اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جنہوں نے ہماری اس طرح رہنمائی فرمائی ہے. یہی ہے بالمومنین رؤوف الرحیم, کہ وہ مومنوں پر بڑے رؤوف اور رحیم ہیں, کہ ہماری رہنمائی فرماتے ہیں. دیکھیے دنیا کی مثال ہے,
کوئی بندہ آپ کو بتا دے بھئی اس رستے پہ نہ جانا، یہاں آگے ڈاکو ہیں، لوٹ لیں گے یا مار دیں گے تمہیں، اس کے بتانے پہ آپ بچ جو دوسرا رستہ اختیار کر لو جو سیف اینڈ ساؤنڈ ہو، تو وہ بندہ جو ہے وہ تمہارے لیے تمہارا رہنما ہو گیا، تمہاری بہتری چاہنے والا ہو گیا۔ اسی طرح ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بادشاہوں کے بادشاہ، ہم پہ کرم فرمانے والے، ہماری بہتری کے چاہنے والے۔ ہم یہ دکھوں تکلیفوں میں یا غلطیوں پہ ہوں تو آپ کو رنج ہوتا ہے، تو یہ بات تو میں کوشش کر رہا ہوں مختصر کرنے کی، لیکن پیغام جو میں دے رہا ہوں بڑا عظیم ہے۔ اس بات کو میرے ینگ لوگ، دوست، بھائی ذہن میں بٹھائیے، اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ جب تک آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور فرمودات کو اپنائیں گے نہیں، کامیابی کی طرف آپ نہیں جا سکتے۔ اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ایسی محافل منعقد کر کے ہمارے یہ جو روحانی دوست ہیں، طریقت کے دوست ہیں، خاص طور پر اپنے نوجوان بچوں دوستوں کو بٹھا کے جو آقا کریم کے فرمان مبارک ہیں زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کہ غیبت سے بچو، جھوٹ سے بچو، دھوکے سے بچو، ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دو، اور خواہ کسی کے لیے پریشانی تکلیف اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ جیسے وہ حدیث مبارکہ ہے کہ یہ زبان ہی سارے معاملات خراب کرنے والی ہے، صبح کا وقت ہوتا ہے تو سارے اعضاء ہاتھ باندھتے ہیں خدا کے لیے اس زبان کے آگے کہ تو ذرا اپنے آپ کو قابو میں رکھنا، تیری وجہ سے ہمارے سارے مسائل جو ہم بنیں گے، ہمیں بھی عذاب تمہاری وجہ سے ہوگا۔ تو یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں۔ آقا کریم کے جو فرمودات عالیہ ہیں، خصوصاً بالخصوص جھوٹ کے بارے میں جو میں نے عرض کیا، یہ بہت بڑی برائی ہے۔ وہ واقعہ آپ نے اکثر سنا تھا کہ گناہگار بندے نے جب عرض کیا کہ مجھے آپ ایک برائی چھوڑنے کا حکم دیں تو میں چھوڑ دیتا ہوں، اور ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پسند فرمایا کہ تم جھوٹ کو چھوڑ دو، اور اس جھوٹ کو چھوڑنے کی وجہ سے وہ دوسرے تمام گناہوں سے باز آ گیا۔ کتنا بڑا انعام ہے میرے دوست بھائی۔ یہی میرا پیغام ہے کہ اپنے مرشدان کریم کے ساتھ وہ محبت والا تعلق جوڑیں۔ روحانی تعلق سے بندے کو سرور اور کیف حاصل ہوتا ہے، باطن کی جو طاقتیں ہیں وہ سامنے آتی ہیں، روحانی طاقتیں، اور بندے کو وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف راغب کرتی ہیں۔ ہم یہاں چند دنوں کے لیے ہیں، لیکن آپ کی محبتیں، آپ کا پیار ہمیں کبھی نہیں بھولے گا۔ انشاءاللہ العزیز جہاں بھی ہم رہے آپ کی باتیں کرتے رہیں گے۔ اگلا ہمارا جو مرحلہ ہے انشاءاللہ امریکہ کا دورہ، وہاں موقع ملتا رہا تو آپ کی یہ محبتیں، جس طرح آپ قافلے کے ساتھ چلتے رہے، جس طرح آپ نے ہم لوگوں کو جو حضرت صاحب کے ساتھ ہم بھی حاضر ہوئے، ان کو آپ نے خدمت اور محبت سے گرویدہ بنایا۔ ہم دعا کرتے ہیں آپ لوگوں کے لیے کہ اللہ کریم اسی طرح آپ کی محبتوں کو، آپس میں پیار اور اتحاد کو قائم و دائم رکھے، اور یہ قافلہ، یہ کاروان محبت آگے سے آگے چلتا رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔